میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں نماز کے اندر پڑھی جانے والی تشہد اور اس کے اندر پڑھے جانے والے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ انسان تشہد کے اندر جو کلمات ادا کرتا ہے ان کا مطلب یہ ہے التحیات للہ، کہ اللہ میری تمام تر زبانی عبادت، قولی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، میری بدنی عبادتیں یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اکیلے اللہ کے لیے۔ والطیبات، میری ساری مالی عبادتیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انسان تمام نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جو نیک لوگ ہیں مجھ پر بھی اور ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کروڑہا رحمتیں نازل۔ پھر اس کے بعد انسان توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ اس زمین کے لائق کوئی نہیں، تیرے علاوہ عبادت اور پکار کے کوئی نہیں، صرف اور صرف تو ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ پھر انسان تشہد کے پڑھ لینے کے بعد نماز کی آخری رکعت کے اندر انسان یہ درود پڑھتا ہے۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ تشہد کے پڑھنے کے بعد درود کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تشہد کے پڑھنے کے بعد درود شریف کے پڑھنے کا حکم یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ نمازی نے اس کے بعد اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام ایمان والے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یہ درود کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس درود شریف کے پڑھنے کے بعد بندہ اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تمام نیک لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے۔ یہ حکم درود شریف کا اس لیے دیا گیا کہ اپنے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرتا ہے، انسان رحمت اور سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب انسان کو یہ سکھایا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، رب کی حمد و ثنا، رب کی تعریف، رب کی توصیف بیان کرو، اور اس رب کی حمد و تعریف بیان کرنے کے بعد آقا
دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، ان کے اوپر درود شریف کا تحفہ پیش کرو۔ اس کی وجہ سے انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی دعائیں انسان مانگتا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کوئی ایک دعا بھی انسان ایسی نہیں کہہ سکتا کہ جس کے بارے میں انسان یہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہے کہ یہ جو میں نے دعا مانگی ہے میری یہ دعا قبول ہوگی۔ مگر درود شریف یہ وہ واحد عمل ہے، درود شریف یہ وہ واحد ایسی دعا ہے کہ جو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے درود والی دعا کے کرنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہہ لوگوں کہ بے شک میں اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اب ایک شخص دعا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد کہ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کا رسول فرما۔ اس شخص کی یہ درخواست اور دعا یہ لازماً اور 100% قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت تو اس کی یہ درخواست سے پہلے ہی ہر لمحہ ہر لہجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیج رہی ہے۔ بندہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کی دعائیں بھیج رہے ہیں۔ جب درود والی درخواست اور دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے تو کیا درود کے بعد مانگی جانے والی دعا کو رد کرنا یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ میں اللہ دعا کو درود والی دعا کو قبول کر لوں لیکن اس کے بعد مانگے جانے والی دعا کو رد کر دوں؟ یہ میں اللہ رب العزت کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا کہ اپنی حاجت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے سے پہلے تم اپنے رب کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھو، درود شریف پڑھو، کیونکہ انسان کے تمام اعمال میں سے، تمام دعاؤں میں سے سب سے زیادہ وثوق والا عمل، سب سے زیادہ یقین والی دعا یہ درود ہے کہ اللہ رب العزت اس درود کو کبھی رد نہیں فرمائے۔ اور اللہ کی شان کریمی کی یہ بات خلاف ہے کہ اللہ رب العزت ایک دعا کو نہ قبول کر لے تو دوسری کو رد کر دے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود شریف کے بعد نمازی کو حکم ہے کہ اب وہ اپنی حاجت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرے، دعا کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا کہ اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگا، دعا کری، ہاتھ اٹھائے اور جلد بازی کی، فوراً دعا کرنے لگا۔ کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ دعا کو سنا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، کہ اے نماز پڑھنے والے نمازی تو نے بہت جلد بازی کر دی، تمہیں بہت جلدی کرتی ہے۔
میں آپ کو صحیح دعا مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نمازی کو طریقہ بتلانے لگے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتَ، کہ اے نمازی جب تم نماز پڑھ لے، نماز مکمل کر لے، تو نماز مکمل کر لینے کے بعد تیرا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلا لے، اپنے رب کے سامنے پیش کر لے، اور پھر تیری زبان سے سب سے پہلے کون سے جملے نکلنے چاہیے؟ تیری زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلنا چاہیے فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، کہ تو سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، وہ حمد و ثنا بیان کر کہ جس حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات، کہ دعا مانگنے کے بعد تو سب سے پہلا جملہ تیری زبان سے نکلنا چاہیے وہ ہے کہ تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، رب کی تعریف کر، رب کی صفات کا تذکرہ کر کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے۔ رب کی صفات کا تذکرہ کر، رب کی تعریف بیان کر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، رب کی تعریف بیان کر۔ پھر جب تو رب کی تعریف بیان کر لے تو پھر اس کے بعد تیری زبان سے دوسرے نمبر پہ جو جملہ نکلنا چاہیے وہ ہے وَصَلِّ عَلَىٰ، کہ تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پر، کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لینے کے بعد اب میری ذات کریمی کے اوپر، میری ذات کے اوپر تو درود شریف پر درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر میں جو تیری زبان سے جملے نکلنے چاہیے وہ ہے ثم ادعوہ، کہ تو اب اپنی ذات کے لیے اپنے رب سے دعا، جو دعا تو مانگنا چاہتا ہے اب وہ دعا رب کے سامنے پیش کر۔ پہلے رب کی حمد و ثنا بیان کر، رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر تو میرے اوپر درود شریف پر، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کے بعد تیسرے نمبر پر تو اپنے لیے آپ دعا کر۔ جب انسان اس انداز کے ساتھ رب کے سامنے دعائیں کرے گا نا تو دعا کی قبولیت کے اندر ذرا برابر میں شک نہیں رہتا، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اور دعاؤں میں سے سب سے وثوق والا عمل اور دعا یہ درود شریف ہے، کہ اس درود شریف والی دعا کو رب کائنات کبھی رد نہیں فرماتے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کو نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا۔ جب وہ نمازی چلا گیا تو اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس شخص سے فرمایا ادعو تجب، کہ اے نمازی اب مانگ، تیری مانگ کیا ہے، تیری مانگیں کیا ہے، تیری مانگیں ضرور بضرور قبول ہو۔ کس طرح کہ پہلے رب کے تعریف بیان کر، رب کی حمد و ثنا بیان کر، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا تحفہ پیش کر، پھر اس کے بعد اب تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تیری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا خود اپنا عمل بھی یہی تھا
وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر یہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر لینے کے بعد اب میں نے اپنے لیے دعا مانگی تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا طریقہ سن کر فرمایا سر تعطا سر تعطا، کہ اے عبداللہ بن مسعود اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تیری تمام مانگوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سر مانگ تعطا، تجھے عطا کیا جائے گا، اب جو تو مانگے گا اللہ رب العزت تجھے عطا فرمائے گا۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس ذات کی تعریف بیان کرے جس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد اس ذات کے اوپر حمد و درود و سلام پیش کرے کہ جس ذات کی بدولت یہ ایمان جیسی دولت ہمیں ملی ہے، یہ قرآن جیسی دولت ہمیں ملی ہے، جس کی بدولت کہ ہمیں اسلام میں جیسی دولت ملی ہے، اس ہستی کے اوپر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے۔ پھر اس کے بعد انسان اب اپنی ذات کے لیے یا جو دعا مانگنا چاہتا ہے اب انسان وہ دعا مانگے تو اس دعا کی قبولیت کے اندر ذرا برابر بھی شک باقی نہیں رہتا۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس درود شریف کی نسبت یہ اپنی ذات کی طرف کی، اپنی طرف اللہ رب العزت نے اس درود شریف کی نسبت کی، اور صرف اپنی طرف کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس درود شریف کی نسبت تمام فرشتوں کی طرف کی ہے، اور پھر آخر میں تمام ایمان والوں کو اس درود شریف کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو کہ بے شک اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے یہ رحمت بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ علی النبی کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بڑا ہی عجیب انداز اپنایا ہے کہ پہلے اپنے درود بھیجنے کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی ساتھ تمام فرشتوں کے درود بھیجنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والوں میں اللہ بھی درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی رحمت بھیج رہے ہیں، لہذا اب تم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج کرو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر تو پہلے ہی میں اللہ رب العزت درود و سلام پیش کر رہا ہوں، میری فرشتوں کی جانب سے ان کے اوپر درود و سلام کا سلسلہ جاری ہے، ان کے اوپر ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت
یہ جو تمہیں درود پڑھنے کا حکم میں اللہ دے رہا ہوں، اس کے اندر تمہاری اپنی ہستی کی بھلائی ہے، تمہاری اپنی ذات کی بھلائی ہے، تمہارے اپنے لیے خیر اور بہتری ہے کہ تم یہ درود پڑھو، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم نہیں نہ پڑھو گے، نہیں بھی پڑھو گے، تو اس تمہارے درود کی ضرورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے درود کے پڑھنے سے پہلے میں اللہ بھی ان کے اوپر رحمتیں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی تمہارے ان کے اوپر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ اگر تم نہیں بھی بھیجو گے تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ میں اللہ تمہیں حکم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر تمہاری اپنی بھلائی پوشیدہ ہے۔ رسالت کریمہ کے اندر درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، پھر درود کی نسبت اللہ کے فرشتوں کی طرف ہوئی ہے، پھر اس درود کی نسبت آخر کے اندر ایمان والوں کے اوپر ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا، جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا، اور جب نسبت ہم ایمان والوں کی طرف ہوگی تو معنی بالکل درست ہوگا۔ جب اس درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف اور ثنا بیان کر رہے ہیں، ان کی مدح اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف درود کی نسبت ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی محفل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ اور جب صلات کی نسبت یہ فرشتوں کی جانب ہوگی تو اس وقت معنی ہوگا الدعاء والاستغفار کہ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے اندر مزید بلندی کی دعا ہے کہ فرشتے جو درود پڑھ رہے ہیں اس درود کے پڑھنے کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے اندر مزید بلندی کا۔ اللہ کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کی مدح بیان کر رہے ہیں، ان کی توصیف بیان کر رہے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب فرشتوں کے مراد ہو تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے اندر مزید بلندی کی دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی عظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب اس درود کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہو تو اس وقت معنی ہوگا طلب الرحمہ کہ ایمان والے اپنے رب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ جب اللہ کی طرف درود کا معنی ہو تو معنی اور ہوگا، جب فرشتوں کی طرف درود کی نسبت ہو تو معنی اور ہوگا، جب ایمان والوں کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو تم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ ہم نے اپنے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب درود شریف بھیجا تو اس طرح نہیں کہا اصلی علی محمد کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہوں، بلکہ ہمارے الفاظ کیا ہے؟ ہمارے الفاظ اصلی علی محمد نہیں، بلکہ ہمارے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مولا، تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو نے انہیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، تو نے انہیں ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے، اور ہماری
خود ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم درود و سلام کا تحفہ پیش کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو ہمارے درود کے الفاظ یہ نہیں ہوتے اصلی علی محمد کہ میں درود بھیج رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نہیں، بلکہ ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ ہمارے اندر تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے اندر تو خطا کار ہے، ہمارے اندر بے انتہا عیب ہے، بے انتہا نقائص ہے، ہم اس ہستی کی تعریف کس طرح بیان کریں جو عیبوں سے پاک ہے، جو نقائص سے پاک ہے، جو طیب و مطہر ہے، جس کی تعریفوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے اللہ تیرے بعد انہی کا تم مقام ہے، ہم ان کے اوپر کس طرح درود و سلام کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں؟ اے اللہ ہم تیرے سامنے تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے تو ان کے اوپر درود و سلام کا تحفہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا تحفہ پیش کر دے، ہماری طرف سے پیش کر دے، کیونکہ ان کی تعریف کا حق یہ ہم انسان ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ان کے اوپر اسی طرح درود و سلام پیش کر دے جس طرح وہ درود و سلام کے لائق ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو دو حکم دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلو اور سلمو، کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں حکم اس درود شریف کے اندر پائے جاتے ہیں جو کچھ احباب نے کچھ عرصے کے اندر ایجاد کیا ہے۔ یہ درود شریف جو مختصر سا لوگوں نے ایجاد کیا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور درود ابراہیمی میں صلو پر عمل تو ہو جاتا ہے مگر سلمو کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر صلو کے اوپر تو عمل ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، لیکن جو سلمو کا حکم ہم ایمان والوں کو دیا گیا ہے درود ابراہیمی کے اندر یہ سلمو کا لفظ موجود نہیں ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے یہ درود پڑھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو اذان کے اول و آخر میں پڑھتے ہیں، وہ حضرات عوام الناس کو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہمارا درود جو اذان کے اول و آخر میں ہم پڑھتے ہیں یہ افضل ہے، قرآن کی منشا کے مطابق ہے، اس میں درود و سلام دونوں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تو اصحاب رسول، اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم مراد لیا، کیا مفہوم سمجھا؟ ہم اپنی کوئی بات نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اس آیت مبارکہ کے نزول کے موقع پر جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود تھی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیت آیا انہوں نے اس آیت مبارکہ سے کیا مراد لی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم بیان فرمایا ہے؟ اس حقیقت سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ آیت کی جو تفسیر صاحب قرآن خود بیان کرے گا تو اس کے بعد کسی اور کی تفسیر کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب قرآن کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ خود تفسیر بیان کریں گے اس آیت مبارکہ کی تو ان کی تفسیر بیان کرنے کے لینے کے بعد کسی اور کے قول کی، کسی اور کی بات کی، کسی اور کے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ احادیث کی کتب میں آیا ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، درمیان موجود تھی، صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دو حکم دیے گئے ہیں، کون سے دو حکم؟ صلو وسلمو، درود بھی پڑھو سلام بھی بھیجو، درود اور سلام یہ دو حکم ہمیں دیے گئے ہیں۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، بس اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتلا تو دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کس طرح کریں۔ یہ سلامتی والے الفاظ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلا دیے ہیں۔ کس طرح سکھلا دیے ہیں کہ جب ہم تشہد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تشہد کے اندر الفاظ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ رب العزت کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی کے اوپر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سلام کے متعلق تو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلا دیا ہے، لیکن جو اس آیت کے اندر دوسرا حکم ہے نا صلو، کہ میرے اوپر درود پڑھو، کیف نصلی علیک، ہم آپ کے اوپر درود کس طرح پڑھیں۔ سلیمو کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا، تشہد کے اندر بیٹھے ہو یہ سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اب آپ ہمیں بتائیے کیف نصلی علیک، ہم آپ کے اوپر درود کس طرح پڑھیں۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کے اندر فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ صحابہ کرام سلام کے بارے میں تو تمہیں پتہ چل گیا، لیکن جب صلو کا حکم آیا تو تم نے میرے اوپر درود کس طرح پڑھنا ہے، تم نے میرے اوپر کس طرح درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی تم میرے اوپر پڑھو گے تو صلو کے حکم کے اوپر بھی عمل ہوگا، اور جب تم تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو گے تو سلمو کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ درود ابراہیمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ بخاری کے اندر یہ الفاظ، یہ روایت اسی انداز کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور جو الفاظ ہمیں سکھلائے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں جو بخاری کے اندر موجود ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کے الفاظ سے یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر انہیں وہی درود سکھایا جو ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں صلو کے سے مراد وہ سلام جو تشہد کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور صلو سے مراد وہ درود جو ہم تشہد کے اندر بیٹھ کر درود ابراہیمی کے اندر پڑھتے ہیں، جو ہر نمازی نماز کو مکمل کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو خود پسند فرمایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے کہ یہ وہ درود ہے کہ جس درود کے اندر آج کا ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی
ابراہیمی کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر تو نے اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمایا، اسی طرح میری اوپر بھی اور میری آل کے اوپر بھی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ جو درود و سلام کچھ عرصے سے لوگوں نے ایجاد کر دیا، مشہور کر دیا ہے، اسے غور سے دیکھیے گا تو اس درود و سلام کے اندر نہ ہی بندہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے اندر اللہم کے کوئی الفاظ موجود نہیں، انسان اللہ کے سامنے کوئی درخواست نہیں کر رہا۔ اس درود کے اندر نہ ہی برکتوں کا تذکرہ ہے، اس درود کے اندر نہ تو آل رسول کا تذکرہ ہے، اس درود کے اندر نہ ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو کون سا درود افضل اور اعلیٰ ہوا؟ وہ درود جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، وہ درود جو ہر نمازی اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی یہ افضل اور اعلیٰ ہے، اس درود سے افضل کوئی اور درود نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچتا ہے، تو یہ درود کس طرح پہنچتا ہے، یہ سلام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے تو اس کی نوعیت، اس کی کیفیت کس طرح ہے؟ کیا ہر درود کے پڑھنے والے کا نام لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے؟ تو اس کی حقیقت آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ درود و سلام کا یہ تحفہ جو وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر پہنچتا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے اوپر یہ درود و سلام کا تحفہ پہنچتا ہے، یا زندگی کے اندر بھی پہنچتا ہے یا نہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی یہ درود و سلام کا تحفہ پہنچتا تھا۔ تو جو کیفیت اور نوعیت صلاۃ و سلام کی تھی، اسی کی کیفیت کیا اسی طریقے سے یہ درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی پہنچتا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے کا تذکرہ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی تھی کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے، آپ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نام لے کر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے آپ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر صلاۃ و سلام کا طریقہ اور کیفیت یہ نہیں تھی تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر نام لے کر آپ کے اوپر درود و سلام نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس کی کیفیت اور نوعیت مختلف تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام لے کر پہنچتا ہے تو یہ کیفیت بالکل غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کیسے پہنچتا تھا۔ آپ حضرات میں سے کون نہیں جانتا امیر المؤمنین داماد نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر وہ مکہ مکرمہ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں موقع دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر بنا کر وہاں پر بھیجا تھا۔
مشرکین مکہ نے انہیں قید کر کے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سچا جان کر درخت کے نیچے چند سو صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے بارے میں علم ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو خبر ہم تک پہنچی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ افواہ تھی اور یہ جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے اندر زندہ بھی ہے اور صحیح سلامت موجود ہے، خیریت کے ساتھ موجود ہے۔ اب ذرا اس واقعے کے اندر غور و فکر فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صرف 10-15 منٹ کے لیے وہاں پر نہیں گئے تھے، آپ وہاں پر کئی دنوں کے لیے وہاں پر موجود رہے تھے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے اندر زندہ موجود تھے، زندہ تھے، حیات تھے، وہ لازماً وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہوں گے، نماز ادا کرتے تھے، نماز کے اندر درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ اگر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام پہنچتا تھا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے، تو جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاۃ و سلام آپ کے اوپر پہنچتا تو آپ کو معلوم نہ ہو جاتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور یہ جو خبر ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے یہ افواہ ہے اور یہ جھوٹی خبر ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام پہنچتا ہے، یقیناً پہنچتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ نام لے کر بتایا جاتا ہے یہ سراسر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی اس واقعے کو بخوبی سمجھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ بھی حیات تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلاۃ السلام بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، درود ابراہیمی بھی پڑھتے تھے، لیکن جب آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں بتلایا گیا تو کس طرح نام لے کر آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ کچھ کفار منافقین کا روپ دھار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، التجا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قراء و علماء آپ ہمارے ساتھ روانہ فرمائیے کہ جو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین کے احکامات سکھلائیں گے، دین کے احکامات کے بارے میں بتلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں سے 70 صحابہ کرام جو کہ بہت بڑے قاری تھے اور عالم دین تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ ان منافقین نے، ان کفار نے جنہوں نے منافقین کا روپ دھارا تھا، انہوں نے انتہائی ظلم کر کے انتہائی شفافیت کے ساتھ ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی، اس المناک واقعے کی 1 مہینے تک کوئی خبر نہ ہو، کوئی علم نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس المناک واقعے کے بارے میں خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی۔ 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے اس واقعے کی خبر دی ہے۔ اب اس واقعے کے اندر خود غور و فکر کیجئے، انسان کو 2 باتوں کے بارے میں علم ہوگا۔ اگر انسان واقعی اس بات کے واقعے کے اندر غور و فکر کرے گا تو انسان ان 2 باتوں کو ضرور اور ضرور سمجھ لے گا۔ ایک بات تو انسان کو یہ سمجھ آئی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب اور حاضر ناظر نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے
منافقین کا روپ دھارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کو کہ انہوں نے اس 70 صحابہ کرام کو شہید کرنا ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ نہ فرماتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کی شہادت کے فوراً بعد آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس سارے واقعے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ خبر کس طرح ہوئی؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے بتلائی، کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرداروں اور مکاروں کے دھوکے اور فریب میں کبھی نہ آتے، 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کبھی نہ بھیجتے۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے، وہ بھی اس دور کے اندر، اس زندگی کے اندر موجود تھے۔ 70 صحابہ کرام ہیں، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، دین کے داعی ہے، قرآن کے قاری ہے۔ آیا وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، نماز کے اندر درود بھی پڑھتے ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نام لے کر پڑھا جاتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جاتا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، 3 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے ہیں، ان 70 کے 70 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا درود و سلام میرے اوپر نہیں پہنچا؟ آپ کو پتہ نہ چل جاتا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پہنچتا ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ نام لے کر نہیں بتایا جاتا کہ فلاں نے آپ کے اوپر درود و سلام پہنچا۔ صلاۃ و سلام کی نوعیت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے مزید بلندی کی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرما، انہیں مقام مرتبہ عطا فرما، انہیں وہ مقام عطا فرما کہ جس کے بعد اور کوئی مقام نہ، سب سے بلند و بالا مقام ان کو عطا فرما۔ درود و سلام کا تحفہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچتا ہے اور یقیناً پہنچتا ہے، لیکن یہ اس انداز سے نہیں کہ نام لے کر پہنچے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کے درجات کے اندر، ان کے مرتبے کے اندر، ان کے مقام کے اندر مزید بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ ذاکرین گرامی، آئیے ذرا ارشادات نبی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھنے والے کے درجات کے اندر اللہ رب العزت کس قدر بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں ان کو تو اللہ بلند مقام عطا فرماتے ہیں، آیا جو پڑھ رہا ہے اللہ رب العزت اس کے مقام اور مرتبے کے اندر کتنا رتبہ، کتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں، کتنی افضلیت عطا فرماتے ہیں۔ مشہور و معروف صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک سلاما علیک سلمت علیہ، کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر بھی اپنی سلامتیوں کا نزول فرمایا کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیک صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلاۃ وحطت عنہ 10 خطیئۃ ورفعت له 10
نیکیاں ہی عطا نہیں فرماتے، 10 گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، بلکہ اللہ رب العزت ساتھ ہی ساتھ اس کے درجوں کے اندر 10 درجوں کو مزید بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید 10 درجے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کی وجہ سے انسان کو یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُهُمْ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر بندہ وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جو میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھا کرتا ہے، میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر بندہ وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے۔ جب نمازی نماز کے اندر درود شریف پڑھ لیتا ہے تو نماز کے اندر درود شریف پڑھ دینے کے بعد اب نمازی دعا کرتا ہے، اس لیے کہ درود شریف کے بعد مانگے جانے والی دعا اس کی قبولیت کے اندر یہ کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر پسند کرے کہ دعا میں سے جو اس کو سب سے اچھی دعا لگے وہ دعا کرے۔ حدیث کے اندر کئی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے جو نماز کے اختتام کے قریب اور سلام کے پھیرنے سے پہلے مانگنی چاہیے، لیکن سب سے مشہور دعا جو اکثریت لوگ پڑھتے ہیں، جنہیں دعا یاد ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا بھی حصہ بنایا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، میری اولاد کو اور میرے والدین کو یہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ یہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ تقبل دعا، دعاؤں کو قبول کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تقبل دعا، اے اللہ یہ جو میں نے دعا کی ہے نا، اس دعا کو میرے حق میں، میری اولاد کے حق میں قبول فرما۔ اور صرف یہی دعا نہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے بھی بخش دینا، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دینا، اور صرف ہمیں ہی نہیں، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کل قیامت کے دن جس دن حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، ہم تمام ایمان والے لوگوں کو معاف فرما دینا۔ کیوں؟ معاف کرنے کی طاقت، قوت، اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف تیرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایک ایسی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ضروری نہیں کہ یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو دعا کو بچپن سے سکھلائی جاتی ہے یہی دعا اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے پڑھتی ہے، نہیں، جو بھی دعا آپ کو آتی ہے آپ وہ دعا اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم انت السلام
وہ دعا اپنے رب سے مانگ سکتا ہے۔ پھر جب انسان دعا مانگ لیتا ہے، دعا مانگنے کے بعد انسان اب سلام پھیرتا ہے اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب۔ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہو۔ پھر وہ بائیں جانب پھیرتا ہے، سلام کہتا ہے۔ اگر نمازی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کرام کاتبین، یہ جو دونوں فرشتے ہمارے دائیں جانب بیٹھے ہیں نا، انسان ان دونوں فرشتوں کی نیت کر کے ان کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر نمازی یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اگر نمازی یہ امام کے ساتھ اسلام نماز پڑھ رہا ہے تو امام سلام پھیرتے ہوئے یہ ان مقتدیوں کی نیت کرے گا جو مقتدی اس امام کے پیچھے ہے، پھر دائیں جانب بیٹھے ہوئے اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے فرشتوں کی نیت بھی کرے گا، اور جو مقتدی ہے وہ ہر طرف کے نمازیوں کی نیت کرے گا اور کرام کاتبین کی نیت کرے گا۔ اور پھر جب نماز پڑھ لے، نماز مکمل کر لے، سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، بلکہ کہے اللہ اکبر، بلند آواز سے کہے اللہ اکبر، تمام تعریفوں کے لائق ذات اللہ تیری ذات ہے، کیوں سب سے بڑا تو ہے، اکبر تو ہے، کبیر تو ہے، واحد تو ہے، احد تو ہے، داتا تو ہے، دستگیر تو ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا تو ہے۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے کہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں نے نماز ادا کر لی ہے، یہ نماز ادا کر کے میں کوئی بڑا نہیں بن گیا کہ میں نمازی بن گیا، میں کوئی بہت بڑا بن گیا، میرا رتبہ مقام بلند ہو گیا، نہیں، اللہ اکبر، اے اللہ بڑا پھر بھی تو ہے، نماز پڑھ کے میں بڑا نہیں ہو گیا، اللہ اکبر، بڑا پھر بھی تو ہی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ یہ جو نماز ادا میں نے کی ہے نا، اے اللہ اس نماز پڑھنے کی توفیق تو نے ہی مجھے دی ہے، اے اللہ یہ جو توفیق تو نے مجھے دی ہے، اے اللہ میں تو انسان ہوں، خطاؤں کا مطلع ہوں، خطا کار ہوں، غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، آج ہی کوئی انسان، اے اللہ استغفر اللہ تیرے سامنے میں کرتا ہوں، اے اللہ اس نماز کے پڑھنے کے اندر جو کمی بیشی ہو گئی ہے نا، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اس میں اپنی اس کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، اے اللہ اس کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، اے اللہ اس کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، کیونکہ نماز کی قبول کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو میری نماز قبول ہوگی، نہیں، نماز قبول کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے، فلاں بندے کی نماز قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ انسان کی اپنی نماز قبول نہ ہو اور دوسرے بندے کی نماز قبول ہو رہی ہو، لہذا کوئی بندہ یہ نہ سوچے، کیوں؟ کیونکہ نماز قبول کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے اندر پڑھے جانے والے کلمات کا، الفاظوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ میرے اس ترجمہ اور تفسیر کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ انسان نمازی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے رب کے حضور پیش ہوا ہے نا، اس کو کم سے کم اس بات کے بارے میں علم تو ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے اندر جو میں کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، ان کلموں کا مطلب کیا ہے، ان جملوں کا مطلب کیا ہے، میں کس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلمے نکال رہا ہوں، یہ الفاظ نکال رہا ہوں۔ کیونکہ جب انسان کو ان کلمات کا مطلب، ان کلمات کا معنی اور تفسیر پتہ ہوگا نا، پھر انسان اپنے رب کے حضور درخواست کرے گا، یہ کلمات ادا کرے گا نا، تو انسان کو وہ نماز پڑھنے کا جو لطف آئے گا وہ بنا جانے اس مطلب اور تفسیر کے لطف نہیں آ سکتا۔ کیونکہ انسان یہ سوچ کر نماز ادا کرے، نماز کے کلمات کے ترجمہ اور تفسیر کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں،
ہم دنیا کے بادشاہوں کے سامنے، دنیا کے وزیروں کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے یا کسی امیر کے گھر جانا ہو، ہم بڑے تیار ہو کر، بڑی پرفیومیں لگا کر، بڑے ٹھاٹ بار کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ویل ڈریس کر کے ہم جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ مالکوں کا مالک ہے، یہ ایسا مالک ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا۔ اے ملوک الارض، کل قیامت کے دن رب کائنات پوچھیں گے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے طاقتور لوگ جو دنیا میں اکڑ کر پھرا کرتے تھے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ آج؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، خود اللہ فرمائیں گے الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ، آج بادشاہوں کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جب انسان یہ سوچ کر نماز ادا کرے گا نا کہ میں کسی عام ہستی کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا، میں دنیا کے بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا، بلکہ میں اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کہ جس کے اوپر بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، جس کے اوپر ملوکیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو الفاظ انسان نکال رہا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر انسان کو آئے گا نا، کہ انسان کو جو لطف اور مزہ نماز پڑھنے کا آئے گا اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کے اندر پڑھے جانے والی کلمات کا ترجمہ اور تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔